اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ عوام کا ذہنی میلان صوفیاء کی طرف ہوتا ہے، خواہ سچے ہوں یا جھوٹے. کچھ ان کی کرامات کی وجہ سے، کچھ ان کے تقوی طہارت کی وجہ سے، کچھ یہ کہ عوام جس چیز کو سمجھے یہ تقوی ہے اس کے پیچھے بھاگ دوڑے. مجھے کوئی صاحب ذکر کرنے لگے نا فلاں جگہ جی بڑے بزرگ رہتے ہیں، میں نے کہا جی ان کی کوئی کرامت بتاؤ. وہ کہنے لگے جی ان کے کپڑے پھٹے ہوتے ہیں اور صدر ننگا ہوتا رہتا ہے، انہیں پتہ کو نہیں ہوتا. میں نے کہا یہ تو پھر کوئی کرامت نہ ہوئی. یہ اکابر صوفیاء سے حضرت شبلی تھے، شیخ شبلی. یہ حضرت داتا علی حجویری اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروں میں آتے ہیں. جنید بغدادی کے مرید اور خلیفہ تھے شیخ شبلی. تو شیخ شبلی پر ایک دفعہ کوئی وجد کی کیفیت تھی، جذبے میں اٹھے، اپنے کپڑے کو نا یوں پکڑا اور کہا کہ اچانک پھر چھوڑ دیا. کہنے لگے کہ میں اسے پھاڑنا چاہتا تھا لیکن یہ چونکہ منگواں کپڑا ہے میرے لیے، اس کو پھاڑنا جائز نہیں، اس لیے نہیں پھاڑتا. کسی نے کہا جی اس جذب کی کیفیت میں آپ پر اتنی ہوش ہے کہ اتنی وجد کی اور عجیب کیفیات ہیں، اس میں آپ کو اتنا خیال ہے کہ آپ کو توجہ ہے یہ کسی کا منگواں کپڑا ہے، اس کو پھاڑنا جائز نہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں، اور یا اللہ کا وقت محفوظ ہوتا ہے، شریعت کے خلاف نہیں جاتے، شریعت کے خلاف نہیں جاتے. یہ حضرت شیخ شبلی آپ کا یہ قول، ایک کتاب ہے مدارج السالکین، 7ویں 8ویں صدی ہجری میں لکھی گئی ہے. مدارج السالکین. تو اس کتاب کے 116 صفحے تیسری جلد میں اور 531 صفحہ تیسری جلد کا، وہاں یہ علامہ شبلی کا واقعہ ذکر ہے. یہ علامہ ابن قیم کی کتاب ہے مدارج السالکین. میں اس وقت اکابر صوفیاء کے نا کچھ اقوال پیش کرتا ہوں اس مسئلے پر کہ جو یہ سمجھے کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے اور ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں، بس طریقت ہی کافی ہے، تو وہ گمراہی کی دلدل میں گرا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اس موضوع پر یہ اکابر صوفیاء سے ایک بزرگ تھے ابو بکر دکاک، قرون اولیٰ میں تھے، تابعین کے دور میں بنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں جنگل میں عبادت و ریاضت میں تھا، عجیب کیفیات طاری تھیں، تو دل میں خیال آیا کہ شریعت کا علم حقیقت کے علم سے الگ ہے. شریعت کا علم حقیقت کے علم سے الگ ہے، یہ خیال آیا. تو ایک جنگل کا درخت بول کر مجھے کہنے لگا، میرا نام لے کر مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ ہر حقیقت جس کے ساتھ شریعت نہیں وہ کفر ہے. اصل یہ ہے کہ شریعت اور حقیقت کو علماء نے مثال بیان کی. یہ مولانا روم نے لکھا، مولانا روم نے یہ مثال لکھی کہ شریعت کی مثال دودھ کی ہے، اور اس میں جو دیسی گھی ہے اس کی مثال حقیقت کی ہے. فرماتے ہیں کہ کبھی یہ دیکھا ہے کہ مکھن دیسی گھی دودھ کے بغیر ملاؤ، دودھ ہوگا تو یہ ہوگا نا. اس طرح اگر شریعت ہے تو طریقت اور حقیقت ہوگی، اگر شریعت نہیں تو طریقت اور حقیقت کا دعویٰ جھوٹ ہے. اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ شریعت میں وہ سارا کچھ ہے، شریعت کے خلاف نہیں. ہاں اس میں آگے جتنی وہ عظیمت پر عمل کرے گا، جتنا زیادہ تقوی پر چلے گا، ہے وہ شریعت کے اندر ہی، لیکن اس کے لیے آگے رستے کھلتے چلے جاتے ہیں. یہ بات ابو بکر دکاک کی، ایک پودے کا ان سے بات کرنا ایک کرامت تھی نا. یہ واقعہ حلیت الاولیاء میں موجود ہے. شیخ الایمان امام بہقی نے حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ
سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ رسالہ قشیریہ یہ داتا صاحب کے مشائخ میں آتے ہیں، اور بڑے تربیت انہوں نے داتا صاحب کی تربیت کرنے میں ان کا حصہ ہے، باقی ان کے اصل پیر اور ہیں۔ اس طرح ابن جوزی کی کتاب تلبیس ابلیس، مرآت الزمان، مسالک الابصار ایک کتاب اس میں ہے، علامہ شاطبی کی کتاب علیہ اعتصام، اس طرح المکفل کبیر ایک کتاب ہے، فتح القریب، امام جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے حسن المحاضرہ، اس طرح ایک اور کتاب سیوطی ہے کی ہے حقیقت السنہ۔ ان ساری کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ امام غزالی نے کہا جو کہے کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہے، یا یہ کہتا ہے کہ باطن ظاہر کے خلاف ہے، تو وہ کفر کی طرف قریب ہے، ایمان کی طرف نہیں۔ آپ کا یہ قول قواعد العقائد میں موجود ہے، احیاء العلوم میں ہے، تلبیس الابلیس میں، فتح القریب میں، اور کئی اور کتابوں میں موجود ہے۔ ایک بزرگ تھے اکابر میں سے، امام حضرت جنید بغدادی کے ہم اثر بنتے ہیں غالباً، ابو سعید خراز۔ آپ کہتے ہیں کل باطن یخالف ظاہرا فہو باطل، ایسا باطن جو ظاہر کے خلاف ہو وہ باطل ہے، جھوٹ ہے، برباد ہے۔ یہ تلبیس ابلیس، حلیت الاولیاء، حقیقت السنہ، طبقات الصوفیہ وغیرہ میں موجود ہے۔ اکابر صوفیاء میں ایک بزرگ تھے سہل بن عبداللہ تستری، جن کا لکھا ہے علامہ شامی نے، تو ان کا تربیت کا حال یہ تھا، کسی نے ان سے پوچھا نا کہ دوسروں کے مرید مدت کے بعد ایک کمال تک پہنچتے ہیں، آپ کے مرید ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں اور کمال پر ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور میں دوسرے جب مرید کرتے ہیں تو تربیت شروع کرتے ہیں، اور میں اپنے مریدوں کی تربیت اس وقت سے کر رہا ہوں جب الست بربکم والا وعدہ ہوا تھا۔ بس پردہ ایک ہوتا ہے جب دنیا میں پیدا ہونے کے بعد، جب میرے مرید ہوتے پردہ ہٹ جاتا ہے، ان کو سارا جو تربیت کی تھی وہ سارا کھل جاتا ہے، مدارج طے ہوتے ہیں، تو آگے پھر کام آسان ہے۔ یہ یعنی بڑے اکابر صوفیاء سے ہوئے نا، سہل بن عبداللہ تستری، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کاغذوں پر لکھی ہوئی سیاہی ہے نا علم کی، اس کی حفاظت کیا کرو، جو بھی ظاہر شریعت کو چھوڑے گا بے دین ہو جائے گا۔ جس طرح ہمارے بر صغیر کے صوفی بزرگ سلطان باہو علیہ الرحمہ نے فرمایا نا، باجو علم جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ، یا کافر مرے گا یا پاگل ہو جائے گا جو علم ظاہر کے بغیر، علم شریعت کے بغیر فقیری کے راستے پر چلے گا۔ یہی بات سہل بن عبداللہ تستری نے فرمائی۔ یہ بغیت الطلب ایک کتاب ہے، تاریخ دمشق ابن عساکر میں ہے، تلبیس ابلیس میں، اور کئی اور کتابوں میں آپ کا یہ قول منقول ہے۔ اس طرح طبقات امام شورانی میں بھی یہ ہے۔ ایک بزرگ تھے ابن عقیل، وہ کہتے ہیں کل من رام الحقیقت فی غیر شریعت، جو ارادہ کرے کہ مجھے حقیقت مل جائے شریعت کے بغیر، شریعت کی ضرورت نہ پڑے، پاسے پاسے کی، فرمایا فمغرور مخدون، وہ دھوکے میں ہے، وہ بے وقوف بنایا گیا ہے، شیطان اس سے کھیل رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی، جن کو سید الطائفہ کا لقب دیا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہر ایسی حقیقت جس کی شریعت تصدیق نہ کرے، کوئی کہے یہ حقیقت ہے اور شریعت اس کی تصدیق نہیں کرتی، پر میں یہ کفر، یہ کفر ہے۔ ایک اور مقام پر آپ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ علم وہ رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ پیوست ہے، چمٹا ہوا ہے، جو حدیث کے مطابق ہے وہ درست، باقی غلط ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ علم شریعت فقہ کے مطابق پابند ہے۔ جنید بغدادی کے ماموں تھے سرج سختی، جو ان کے پیر بھی تھے۔ سرج سختی نے کہا جعلک اللہ محدثا صوفیا، اللہ تجھے محدث صوفی بنائے، ولا یجعلک صوفیا محدثا، اللہ تجھے صوفی محدث نہ بنائے، محدث صوفی بنائے۔ کیا مطلب؟
یعنی پہلے تمہیں اللہ پاک شریعت پر عبور دے، پھر تصوف میں مہارت دے، تو اس میں تمہارے لیے کمال ہے۔ اور اگر پہلے شریعت سے پہلے ہی تصوف میں پڑ گئے، پھر گمراہی اور بربادی ہے، پھر ہدایت نہیں۔ اللہ تجھے محدث صوفی بنائے، صوفی محدث نہ بنائے۔ اللہ اکبر۔ بھائی سید مستمی کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو دیکھو کرامات دیا گیا ہے، ہوا میں اڑتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ نہ سمجھ رہی اتنا دیکھ کر کے اللہ کا ولی ہوگا۔ شریعت دیکھو، شریعت پر کیسے ہے کہ ہوا میں اڑنا، مکھیاں بھی اڑ لیتی، یہ استدراج بھی ہو سکتا ہے۔ کرامت تب ہے اگر شریعت پر کار بند ہے تو۔ فتاوی حدیثیہ میں روح المعانی میں ہے، کلو حقیقت ردت الشریعہ زندقۃ، بے دینی ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ مدارج السالکین میں بھی یہ ہے، ایک کتاب ہے التعریف بالمصطلح الشریف، یہ بھی پرانے دور کی کتاب ہے، مسالک الابصار۔ ان ساری کتابوں میں یہ ہے کہ جو شریعت کو جھٹلا کر شریعت کو چھوڑ کر حقیقت کی بات کرے تو وہ کفر ہے، وہ بے دینی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، سید اشرف جہانگیر سمنانی اور بہت سے اکابر صوفیاء اولیاء جو عالم بھی تھے، باعمل بھی تھے، حضرت نظام الدین اولیاء، اور اس طرح ان کے اقوال بہت سارے الگ موجود ہیں۔ یہ سب اگر مزید اس مسئلے پر مطالعہ کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ امام احمد رضا مولانا آپ کے ایک رسالہ ہے، فتاویٰ کے 21ویں جلد میں ایک رسالہ ہے ابر المقال، اس میں اکابر صوفیاء کے اقوال میں شیخ عبدالقادر جیلانی کے اقوال ہیں، جنید بغدادی کے، امام غزالی کے، اس طرح اور بہت سے صوفیاء کے، یہ 21ویں جلد میں ہے یہ پورا رسالہ۔ امام شورانی نے لکھا کہ صوفیاء کو تلقین کرتے ہیں کہ کوئی الہام ہو تو جھٹ سے قبول نہ کر لو، پہلے وہ شریعت میں پیش کرو، اور شریعت کا میزان علماء کے ہاتھ میں ہے۔ اگر علماء اس کو قبول کریں، تسلیم کریں، ٹھیک، اگر رد کریں، کہیں جی یہ غلط ہے، تو اس کو چھوڑ دو، اس پر مطمئن نہ ہو جاؤ، کیونکہ علم کے اسباب سے روایت ہے۔ بعض وہ امام احمد رضا نے بھی لکھا، اور بھی میں کئی کتابوں میں پڑھ رہا تھا، بعض صوفیاء کہہ جاتے ہیں جی تمہارا علم مردوں سے ہے، جی ایک مردہ دوسرے مردے سے لیتا ہے، جن کی تمہاری سند میں جو لوگ ہیں وہ فوت ہو چکے، ہم اپنا علم اللہ رب العالمین سے لیتے ہیں جو حی اللہ یموت ہے، زندہ ہے، ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں۔ یہ کوئی مجذوب تو کہے تو اس پر ٹھیک ہے کہہ لے، لیکن ہر نتھو پتو شروع کر دے، جس طرح سلسلہ پھیل گیا، یہ کفر اور بے دینی کا راستہ ہے، گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ وہ ایک واقعہ لکھا نا کہ حضرت محدث عبد الرزاق کے دور میں مسجد میں حدیث پڑھا رہے تھے، حرم شریف کے سین میں، سارے لوگ متوجہ تھے، ایک آدمی الگ بیٹھا سر جھکا کر، اس کو کسی نے آ کر کہا یہاں کیا کرتا بیٹھا ہے، اٹھ، محدث عبد الرزاق حدیث پڑھا رہے ہیں، تو حدیث سن رسول اللہ کی۔ وہ کہنے لگا جو رزاق سے باتیں کرے اسے عبد الرزاق کی سننے کی کیا ضرورت ہے؟ آنے والے نے کہا بہت بڑا تو نے دعویٰ کر دیا، بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا جی آپ خضر ہیں، یا تو پھر اتنا کشف ہو نا کسی کا، اور اسے بھی شریعت سے ٹکرانے کی اجازت ہے نہیں، وہ اپنے جذبی کیفیت میں تھے، کہہ گئے جو کہہ گئے،
شریعت سے ٹکرانا اس کو بھی جائز نہیں۔ سچے مجذوب کی علامت بیان کی ہے نا علماء نے، سچے مجذوب کی اگر ایک وقت اس سے شریعت کے خلاف حرکت سازد ہو، جب اسے توجہ دلائی جائے شریعت کا یہ حکم ہے، پھر اکڑتا نہیں، پھر سر جھکاتا ہے۔ اب ہمارے دور میں تو ایسے ایسے پیروں کی کرامات سنتے ہیں، فلانا پیر جی یوں ہاتھ پھیرتا ہے اور داڑھی بڑی بڑی اگا لیتے ہے، یہ شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، کسی جذبی کیفیت میں کوئی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن جب شریعت کے ٹکراؤ کا معاملہ ہے تو پھر تو شیطانی حرکت کے سوا یہ کچھ نہیں۔ اللہ کے بندو سارے نبیوں کی داڑیاں تھیں، سارے رسولوں کی داڑیاں تھیں، سارے صحابہ کی داڑیاں تھیں، تمام اکابر اولیاء کی داڑیاں تھیں۔ اگر کسی نے نہیں رکھی تو اپنی ایک یہ معنی میری نہیں غلطی ہے، یہ کیا کہ ہٹ کر پھر ولایت کے دعوے بھی کرے اور جو ہاتھ پھیرا اور دکھا دی۔ ہمارے ملنے والوں میں کسی نے مجھے ایک بار کہا نہیں جی فلاں پیر تو انہوں نے تو ایسے ہاتھ پھیرا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور وہ کسی پیر صاحب کا مرید تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اچھا اتنی بات ہے نا، میں اس وقت ویگن میں بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں، میں قصور جا رہا ہوں لیکن میں اتر پڑتا ہوں، اور رستے میں وہ مقام ہے جہاں اس پیر کا ذکر جو تم کر رہے ہو وہ موجود ہے، اچھا میں بھی چلتا ہوں۔ انہیں کہو کہ ہاتھ پھیریں، اگر آج انہوں نے دکھا دی نا داڑھی اگا کر تو پھر میں مان لوں گا کہ ٹھیک ہے کوئی ایسا رستہ بھی ہے، لیکن وہ نہیں مجھے اس وقت تو جلدی۔ میں نے کہا نہیں کوئی بہانے نہ بناؤ نا، بات کرتے ہو تو پکے رہو۔ میں نے کہا فلاں پیر صاحب وہ تو ہمارے سامنے تو شریعت کی ادب اور احترام کی بات کرتے ہیں، تم کہتے ہو جی وہ کہتے ہیں مولویوں کی پتہ دے اسی یہیں ہتھ پھیرنے دے اور پر، تو یہ غلط باتیں۔ صوفیاء اکابر اولیاء سب وہ شریعت کے پابند تھے، اگر کسی سے عملی لغزش ہو کسی وقت وہ شریعت سے ٹکراتا نہیں، اور اصل یہی ہے کہ جو شریعت پر کاربند نہیں وہ ولایت پر کیسے ہوگا۔ حضرت بایزید کسی کو ملنے کے لیے تشریف لائے، بڑی شہرت سنی، جب وہاں پہنچے تو اسے دیکھا کہ اس نے قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوک ڈال دیا۔ آپ پیچھے ہٹے، کسی نے کہا جی اتنا فاصلہ کر کے ملنے تو چاہیے، فرمایا کہ جو رسول اللہ کی شریعت کے آداب پر پابند نہیں، مستحبات میں سے ایک مستحب پر پابند نہیں، وہ ولایت کے رازوں پر کیسے امین ہوگا؟ یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، جو مرضی کرے۔ پیچھے ہٹ گیا۔